السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مشن کاکتیہ پروگرام کے لیے 5000 کروڑ روپے کی امداد کا مرکز سے مطالبہ، وزیر اعلیٰ نے وزیر فائنانس کو لکھا مکتوب۔ الزام لگانے سے کوئی غدار یا دہشت گرد نہیں ہوتا، عدالت طے کرے گی کہ غدار کون ہے۔ این آئی اے کی حالیہ کارکردگی پر بیرسٹر اویسی نے اٹھائے سوال۔ عید الفطر کے لیے شہر میں تیاریاں عروج پر، اہم بازاروں میں عوام کا ہجوم، سارقوں سے ہوشیار رہنے پولیس کی اپیل۔ ہمایوں نگر میں برقی شاک سے فوت ہونے والی لڑکی کے ورثاء کو مجلس کی نمائندگی پر امداد، افسوسناک حادثوں کے انسداد کے لیے مؤثر اقدامات کرنے محکمہ برقی کو مجلس کی ہدایت۔ اور بوئن پلی میں آر ٹی سی بس نے موٹر سائیکل سوار کو روند ڈالا، برسر موقع ہوئی موت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے مشن کاکتیہ پروگرام کے لیے مرکزی حکومت سے 5000 کروڑ روپے کی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں مرکزی وزیر فائنانس ارون جیٹلی کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے مکتوب میں وزیر فائنانس کو نیتی آیوگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں نیتی آیوگ نے فنڈز فراہم کرنے کی سفارش کی تھی۔ کے سی آر نے بتایا کہ آبی بچت اور زیر زمین پانی میں اضافے کے لیے مرکزی حکومت کے پروگرام ریاستی حکومت انجام دے رہی ہے اور اسی مقصد کے تحت مشن بھاگیرتھ اور مشن کاکتیہ شروع کیے گئے ہیں۔ ریاست میں علیحدہ ہائی کورٹ کی تشکیل کے مطالبے کو لے کر جاری احتجاج کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے ہفتے کو ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن سے راج بھون پہنچ کر ملاقات کی۔ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران قانونی ماہرین بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں وکلاء کے احتجاج اور اس سے پیدا شدہ صورتحال سے گورنر کو واقف کروایا۔ اسی دوران اطلاع ملی ہے کہ حیدرآباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دلیپ بھوسلے نے دہلی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر سے ملاقات کی ہے اور انہیں ریاست میں وکلاء کی طرف سے کیے جا رہے احتجاج سے واقف کروایا ہے۔ ریاستی حکومت نے اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں کے لیے 87 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ پہلی سہ ماہی قسط کے طور پر اقامتی اداروں کے اخراجات کے لیے یہ رقم جاری کی گئی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حالیہ چند دنوں کے دوران قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی طرف سے کی گئی کارروائیوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے حیدرآباد میں داعش سے مبینہ روابط کے سلسلے میں گرفتار نوجوانوں کی امداد کے معاملے میں ان کے بیانات پر مچائے جا رہے واویلے کو مسترد کر دیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ کسی کے کہنے سے اور الزام لگانے سے کیا کوئی دہشت گرد ہو جائے گا؟ اگر کوئی کسی کے کہنے سے یا الزام لگانے سے دہشت گرد ہو جاتا ہے تو عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ عدالت طے کرے گی کہ دہشت گرد اور قصوروار کون ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کا کام صرف ملزمین کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی قصوروار ہوا تو عدالت اسے سزا سنائے گی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مالیگاؤں اور مکہ مسجد بم دھماکوں کے ملزمین اور اسیمانند کی ضمانت کے خلاف این آئی اے نے اپیل تک داخل نہیں کی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کو دوہری نظر سے دیکھ رہی ہے۔ Speech of 90 minutes, 20 minutes I have criticized, I have exposed and condemned the activities of ISIS. Now you don't want to carry that. What can I do? It is your prerogative. I leave it to you. But because I said that legal help for those accused arrested in Hyderabad, you are trying to make it a big issue. Why don't you understand that even if I don't give legal help, the courts of law will give them legal help?
This is our democracy. This is how we do justice in our country. And what is wrong in that? I have condemned ISIS, and it is for the NIA to prove beyond reasonable doubt and to produce the evidence on which, if these people are guilty, the courts will convict them. So either me or anyone can say they are either convicted or not convicted, and let the courts decide. And what is wrong in that? So why blow it out of proportion? If it is for the courts to decide, and what is wrong in that? Yes, I still condemn, and I also condemn this generalization and blaming the whole Muslim community. That should not happen, and also to blame the whole south of Hyderabad. How can you do that? In south of Hyderabad, you have people from different communities living there peacefully. To brand the whole of south of Hyderabad, is this good? I will, so that is why even that also has to be condemned. I have continued to condemn ISIS, and I'll continue to do that. It is a terrorist organization. There are no two things about it. And this is my stand. This is everyone's stand in the community. The Islamic scholars have condemned it. Now you see, the family tells me in a different way. So let us not sit here and become court of law. We have courts of law. Leave it to their wisdom, and I am sure they will do justice. Because as far as the Muslim community is concerned, it is only the courts of law who have done justice, especially in these cases. But the unfortunate part is that in the process, many youths have lost their youth. They have lost their precious life, 8 years, 6 years. So many cases I can give you. And how do I trust what NIA is saying? اور این آئی اے کا حالیہ دنوں میں جو رول رہا ہے، جس مکہ مسجد میں اسیمانند کو بیل ہوئی، 90 دن میں اپیل نہیں کرتے بیل کے خلاف. آپ کون سے انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سنیے، اور ایک سنیے، مالیگاؤں 2006 میں آپ کیا رول رہا آپ کا؟ 2008 میں آپ پرگیا کو بولے نہیں ہے رول، کورٹ کو کہنا پڑا. اتنا بڑا پڑھیے ججمنٹ آپ، کتنا کورٹ نے کہا. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. آپ ایویڈنس پیش کریے کورٹ کے سامنے، اور کورٹ اگر گلٹی قرار دے رہا ہے تو یس دے آر گلٹی. ہم کورٹ نہیں، جب تک نہیں دیش دروہ کا آروپ کچھ بھی ہوگا، کل کسی بھی آپ پہ لگا دیں گے تو میں آپ کو دیش دروہی سمجھ جاؤں. کورٹ کس لیے ہے پھر؟ کورٹ کو بند کر دیے. پھر اگر کسی کے بولنے پر مان لیتے ہیں تو کورٹ کو بند کر دیجیے. پھر آپ جمہوریت پھر کہاں رہے گی؟ پھر ڈیموکریسی کہاں رہے گی؟ یہی تو ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے، سپریشن آف پاورز ہے. کورٹس طے کریں گے. آپ اپنا کام کر دیے، آپ اریسٹ کر دیے، آپ اپنا ایویڈنس پیش کریے اور ان کو سزا دلوائیے، دیکھتے ہیں کورٹ طے کرے گا وہ. I mean, are you telling me that these are not issues that should be discussed and brought in the forefront? There are many examples which I can give you from Akshardham in Gujarat. 11 years people have lost their lives. I can go on and on. My Malegaon 2006, 6 years. There are so many cases. My question is, in our system we should have some sort of regulation wherein someone is held responsible. Now, who's responsible for those boys who have lost their years in jail in Malegaon? Who's responsible for those 11 years those Muslim people lost their years in Akshardham? They were wrongfully implicated. Take in Delhi, that boy has written a book, 14 years he lost. So who's responsible for this? I mean, isn't just because a person is a Muslim, does he has a respect to right to life or not? We are for crushing terrorism. There is no two things about it. But at the same time, when the people are losing their precious years and lives, just because they belong to this group or that community, that cannot happen. So that is why I have said, go ahead with extreme, have so much of evidence wherein it will lead to their conviction. Just because putting them in jail and they are incarcerated for 4 years, 5 years, and after 5-6 years the courts find no evidence, then what will happen then? Take the classic example of 2006 Malegaon, Akshardham. Who will be responsible for that then? I mean, when a person goes to jail, he should come back reformed, but here you are creating more anger within those people who come out after 6 years and they come and stand in front of the society and say,
Who will return our arrears? Who will answer them then? So just like how you conduct. The courts will take action. Unfortunately, we have not evolved a system wherein an officer who does not discharges his duty in a proper way, which leads to a conviction, but unfortunately which leads to incarceration of many people, irrespective of which religion or caste they belong to. What is the action you take on them? No. That is why I have said it is the courts of law who will do justice. And I also hope that we create a mechanism wherein if an officer does not perform his duty, then some sort of action should be taken on him as well. Why do you want to leave him? Because it is the taxpayers' money which we are giving to that officer to perform his duty. That there has to be some accountability. Unfortunately, there is no accountability as far as that aspect is concerned. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत इंतखाबात के दौरान सालाना 1.5 करोड़ मुलाजिमतों की फराहमी और मुल्क की मईशत को सुधारने में नाकाम होने के बाद अपने हकीकी एजेंडे पर आ गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एकसां सिविल कोड और दीगर मामलात को उठाकर बीजेपी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर अमल कर रही है। Uniform Civil Code, BJP, after having failed to provide 1.5 crore jobs every year, BJP after failing to revive the economy, BJP after failing to deregulate gas and kerosene, they have come back to their original agenda, that is to impose a Hindu Rashtra on this country. The first and important point is, will BJP government, which is in power, take away Article 371A, which gives protection of cultural rights to Nagaland and Mizoram? Would BJP take away Hindu undivided family tax rebates, which is given to the Hindu families? Thirdly, there are 16 directive principles in the Constitution. If BJP is so worried about uniformity, why isn't the same compassion is shown to the wife of Professor of Ehsan Jafri? An old lady is fighting for her rights. There are so many Muslim boys, Muslim women who have been butchered and killed in communal rights, who have been made widows. No one talks about them. Fourth important point is that in the Constitution, there is also directive principle which calls upon the state, the ruling party in power, to impose total prohibition. It is you, media, who show to the nation how a youngster of 17-year-old in a state of drunken state drives a car, expensive car, and kills the people. You have shown how in a drunken state women are being assaulted. Why don't we impose total prohibition in the country when empirical data is available? Sixth point is about, take the example of France, Canada. In recent years, the Canadian government has given more protection to the French language and culture in Quebec. Take the example of United Kingdom, wherein there are two different criminal systems. Scotland has a different criminal system in England. The lawyers in Scotland are called advocates. In England, they are called barristers. In Sri Lanka, the Muslims have their own personal law. In Singapore, the Muslims have their own personal law. So where are we heading towards? Let the BJP concentrate on the core issues of which they promise. That is governance, that is to uphold secularism and to revive the economy. So they have failed on the core issues. So now to ensure that taking such steps will not lead to polarization. India is a country of many continents and dimensions and culture. The diversity of this country is its strength. That is its ethos. And we hope that the diversity and pluralism will continue to prevail. As far as injustices which are there, of course, injustices are happening, but the courts have taken note of it. And I'm sure that even though injustice happen, the courts will take note of it. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बीजेपी के रुकने असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने इल्जाम लगाया है कि एमआईएम दहशतगर्दों की तायीद करने वाली जमात है।
मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि मजलिस के सदर खुलेआम दहशत गर्दों की कानूनी मदद का ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत एमआईएम के हाथों कठपुतली बन चुकी है, जबकि टीआरएस और एमआईएम की सियासी दोस्ती से पुलिस भी दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ नर्म रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उनका कहना था कि इस तरह दहशत गर्दों की तायीद करना मुल्क से गद्दारी है। मजलिस के सदर को फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तकसीम, आंध्रा जजेस की मुंतकिली और हालिया एहतजाज के दौरान मुअत्तल किए गए जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए तेलंगाना वुकला की जेएसी की जानिब से गन पार्क पर धरना दिया गया। इस मौके पर मुअत्तल किए गए जजेस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो दिल्ली जाकर चीफ जस्टिस से नुमाइंदगी करेंगे। दूसरी तरफ वुकला की तरफ से निजाम क्लब से गन पार्क तक एक रियाली भी निकाली गई। रियाली के दौरान अलहदा हाईकोर्ट की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। टीआरएस रुकने असेंबली जी बाला राजू ने कहा है कि जुलाई तक जिले महबूब नगर के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट से 4 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए बाला राजू ने नागम जनार्दन रेड्डी और महबूब नगर के दीगर सियासी कायदीन को इंतबाह दिया कि प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश ना की जाए, वरना अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कायदीन को खौफ है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो उनका सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा है कि हाईकोर्ट की तकसीम में रुकावट के लिए दिल्ली के नायडू और गली के नायडू जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि तंजीम जदीद बिल के मुताबिक एक्ट 31 में छोटी तरमीम के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन आंध्रा के वजीर आला इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सुमन ने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद भी तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है, जहां तक कि मुलाजिमीन की तकसीम भी अमल में नहीं आई है। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने वाईएसआरसीपी की तरफ से इनहराफ करने वाले अरकान को नाअहल करार देने की नोटिस को मुस्तरद कर दिया है। वाईएसआरसीपी की तरफ से दी गई नोटिस को मुस्तरद करने के बाद आंध्र असेंबली के स्पीकर ने बताया कि नोटिस में नुकाइस पाए गए थे, इसलिए उन्हें मुस्तरद किया गया है। असेंबली की तखमीना कमेटी के सदर राम गंगा रेड्डी ने बताया कि सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करते हुए तिब्बी खिदमात फ्राहम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के अहाते में ऐवान की कमेटी के इजलास में ओहदेदारों को ये हिदायत दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत के फंड्स की तफसीलात फ्राहम की जाएं। उस्मानिया, गांधी और दीगर अस्पतालों के तिब्बी खिदमात से मुताल्लिक फंड्स के अखराजात की तफसीलात भी कमेटी को दी जाएं। उन्होंने कहा कि अगर फंड्स के इस्तेमाल में बेकायदगियां हुई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कहा है कि वजीर आला कृष्णा पुष्करालू के नाम पर मनादिर को मुनहदिम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की तरक्की के नाम पर अंजाम दी जा रही सरगर्मियों से हालात बिगड़ सकते हैं। हनुमंत राव ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो हालात संगीन शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला को इस तरह की सरगर्मियों की अंजामदही से रोका जाए। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर में ईद उल फित्र की तैयारियों के लिए खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। शहर के मदीना बिल्डिंग, गुलजार हाउस, शाली बंडा और लाड़ बाजार में सुबह की अव्वलीन सातों तक बाजारों में हुजूम देखा गया। अजला से भी आवाम की कसीर तादाद खरीदारी के लिए शहर पहुंच रही है। पुलिस ने आवाम को जेब कतरों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। बाज़ मुकामात पर जेब कतरों की तस्वीर भी लगाई गई हैं। बिलखुसूस खवातीन को खरीदारी के दौरान मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि खातून सारिक भी मसरूफ मुकामात पर अपनी सरगर्मियां अंजाम दे सकती हैं। सादा लिबास पुलिस की तरफ से मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। बाजार में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान गैर मामूली रौनक देखने में आई है। आइंदा 3 दिनों के दौरान बाजार की भीड़ में और भी इजाफा हो सकता है। बाज़ मुकामात पर बेकायदा ट्रैफिक से आवाम को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं।
شی ٹیم کے ملازمین کو بھی بازاروں میں چوکس دیکھا گیا ہے۔ عوام کی سلامتی کے لیے پولیس کی طرف سے وسیع تر بندوبست کیا گیا ہے۔ عیدگاہ میر عالم پر عید الفطر کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری عمر جلیل کے ہمراہ رکن اسمبلی مجلس محمد معظم خان نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ عیدگاہ کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ محمد معظم خان نے عیدگاہ کے مختلف مسائل سے بھی عمر جلیل کو واقف کروایا۔ سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود نے تیقن دیا کہ جاریہ سال مزید بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ مجلس کی طرف سے عوامی مسائل کی معلومات سے متعلق پولیٹیکل انٹرنشپ پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں صداقت نامے تقسیم کیے گئے۔ عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، طلباء ان مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے تفصیلات سامنے لائی تھیں۔ بیرسٹر اویسی نے پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء کو مبارکباد پیش کی اور انہیں مشورہ دیا کہ عوامی مسائل پر انہیں نظر رکھنی چاہیے اور متاثرہ عوام کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ 18 طلباء میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ 5 کالجز کے طلباء نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ہمایوں نگر میں برقی پول سے شاک لگ کر فوت ہو جانے والی 6 سالہ لڑکی کے ورثاء کو مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کرتے ہوئے 4 لاکھ روپیوں کی رقمی امداد محکمہ برقی سے منظور کروائی، جسے نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہاتھوں دارالسلام میں فوت شدہ تنوشا کی ماں کے حوالے کیا گیا۔ اراکین بلدیہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر GHMC اور محکمہ برقی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ موسم بارش کے پیش نظر اس قسم کے افسوسناک حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے خصوصی احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ 3 دن پہلے ہمایوں نگر مائتری کالج کے قریب میں ایک الیکٹریکل پول تھا۔ بارش کے وجہ سے ایک چھوٹی سی ننھی منی 6 سال کی بچی تنوشا جو الیکٹریکل پول میں ارتھنگ آنے کی طرف سے شارٹ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ امیڈیٹ جیسے ہی معلوم ہوا، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ ایریا کارپوریٹر سلمہ امین اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ایریا کے ورکر نائس ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پر وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ امیڈیٹ جیسے ہی معلوم ہوا، پوسٹ مارٹم کرا کے میں خود وہاں پر پہنچا۔ اس کے بعد الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ کو بتایا تو امیڈیٹ ہمارے رمنا صاحب DE صاحب نے رپورٹ لکھ کے وہ بچی کی مدر کو آج کمپنسیشن کا یعنی معاوضے کا چیک دیا گیا ہے جو 4 لاکھ روپے کا ہے۔ نامپلی کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے عقب میں نو تعمیر شدہ مسجد قمر مکرم کا نماز ظہر کے ساتھ افتتاح عمل میں آیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی، رکن اسمبلی جعفر حسین معراج بھی مصلیوں میں شامل تھے۔ نامپلی کرمنل کورٹ نے چرلاپلی جیل کے ایک خطرناک قیدی کو چنچل گوڑا جیل منتقل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چرلاپلی جیل کے حکام نے سیکیورٹی وجوہات پر اس کے ایک خطرناک قیدی بھانو کی منتقلی کے لیے اجازت طلب کی تھی، جس پر عدالت نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ ہفتے کے دن بھانو کو چنچل گوڑا جیل منتقل کر دیا گیا۔ گولکنڈہ پولیس کو اویو کالونی میں ایک نامعلوم نیم برہنہ خاتون کی نعش دستیاب ہوئی ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
بنجارہ ہلز پولیس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم چلاتے ہوئے 5 کیسز درج کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے شراب پیتے ہوئے کار چلانے والے 4 افراد کے خلاف بھی کیسز درج کیے۔ اے سی پی آصف نگر پولیس غوث محی الدین کی نگرانی میں لنگر ہاؤس، گولکنڈا، شیخ پیٹ، ٹولی چوکی کے علاقوں میں مالز، شاپس اور دوسرے کاروباری مراکز کی تلاشی لی گئی، لیکن پولیس کو کوئی ایسی مشتبہ شے دستیاب نہیں ہوئی ہے۔ بوئن پلی ہائی وے پر ایک RTC بس نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دے کر برسر موقع ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی صبح کے اوقات میں سنجیوا نگر شاہ پور کا رہنے والا سرینواس اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اسے ایک تیز رفتار بے قابو RTC بس نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں سرینواس موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بوئن پلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے بس ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے، جبکہ مہلوک سرینواس کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ مشن کاکتیہ پروگرام کے لیے 5000 کروڑ روپے کی امداد کا مرکز سے مطالبہ، وزیر اعلیٰ نے وزیر فائنانس کو لکھا مکتوب۔ الزام لگانے سے کوئی غدار یا دہشت گرد نہیں ہوتا، عدالت طے کرے گی کہ غدار کون ہے۔ NIA کی حالیہ کارکردگی پر بیرسٹر اویسی نے اٹھائے سوال۔ عید الفطر کے لیے شہر میں تیاریاں عروج پر، اہم بازاروں میں عوام کا ہجوم، سارقوں سے ہوشیار رہنے پولیس کی اپیل۔ ہمایوں نگر میں برقی شوق سے فوت ہونے والی لڑکی کے ورثاء کو مجلس کی نمائندگی پر امداد، افسوسناک حادثوں کے انسداد کے لیے مؤثر اقدامات کرنے محکمہ برقی کو مجلس کی ہدایت۔ اور بوئن پلی میں RTC بس نے موٹر سائیکل سوار کو روند ڈالا، برسر موقع ہوئی موت۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔